تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی حالت میں جینے کا موقع عطا فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اب کوئی عمل نہیں کر پاتے اور قیامت کے دن تک وہ سوئے رہیں گے اور ان کو کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے جو دن دیے ہیں، کچھ معلوم نہیں کس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور کتنے سانس لینے کا اسے موقع ملے گا اور کتنے صبح و شام زندگی کے اس سے دیکھنے کو موقع ملے گا اور کتنے پانی کے گھونٹ اور پینے کا اس کا نصیب ہوگا اور کتنے رزق کے دانے کھانے کا اللہ کی طرف سے اس کا مقدر ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کے ان دنوں کو اور زندگی کی ان ساعتوں کو اور زندگی کے ان ایام کو بچا کر اور ان کو بنا کر اس دنیا سے جانے کا پکا ارادہ کر لیں، کہ اس بات کا ارادہ کریں اور اس کا عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز کہ بقیہ زندگی کے جو ایام ہیں وہ اللہ کے حکم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کو گزارنا ہے۔ تو جب ہم اس بات کی نیت کر لیں گے تو ہمیں اس کا ثواب، اس کا اجر اور اس کا معاوضہ اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج جو یہ سرما کا موسم ہے، اس میں زیادہ مشغولیت بھی نہیں ہوتی، سارے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اتنی زیادہ مشغولیت نہیں ہوتی۔ تو اس مشغولیت کا نہ ہونا اور فرصت کے دنوں کو غنیمت جان کر ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور فائدہ کیا اٹھائیں کہ اپنے جسم کو، اپنے ہر جسم کے انگ انگ کو اللہ کی فرمان برداری میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے میں اس کے لیے فکر مند ہو جائے
کہ اللہ نے جو زبان دی ہے اس سے ہم نے بہت ساری باتیں کر لی، نہ جانے کتنی باتیں کی ہیں۔ اب اس زبان کو جو بنانے والا ہے، جس نے اس زبان کو بنایا اور اس میں بولنے کی اور بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے اب اس کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو۔ ذکر الہ آمد غذائی روح را، مرہم آمد این دل مجروح را، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ آدمی کے روح کی غذا ہے، کہ آدمی کا روح کیسے صحت مند ہو، اس کو طاقت کیسے ملتی ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ لہٰذا چلتے پھرتے بیٹھے بجائے اس کی کہ ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں اور ادھر ادھر کی فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کیا جائے، ہر بندے کی یہ کوشش ہو کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے، یہ درود شریف میں لگائے، استغفر اللہ العظیم پڑھنے میں لگائے، اور کلمہ تمجید پڑھنے میں لگائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اگر ہم نے ایک دن میں کم از کم 500 دفعہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفر اللہ العظیم نہیں پڑھا، اور کلمہ تمجید نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تو ہماری اس زندگی کا اور ہماری اس زبان کا اور ہمارے اس بولنے کا پھر کیا فائدہ؟ کل جب ہمارا نامہ اعمال چیک ہوگا، جب ہمارے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، تو وہاں کسی کی غیبت نکلے گی، جھوٹ نکلے گا، ادھر ادھر کی اول فول اور فضول باتیں نکلیں گی۔ اس وقت آدمی کو پشیمانی ہوگی، آدمی اس وقت پچھتائے گا کہ کاش میں نے یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کی ہوتی۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے نرم نرم بستروں پر اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم گھر میں بیٹھے ہوں یا رات کے وقت کبھی آنکھ کھل جائے، اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وضو کرے آدمی۔ اگر سردی کی وجہ سے وضو کرنے میں دقت ہوتی ہو تو بغیر وضو کے بھی یہ چیزیں درود شریف ہے اور کلمہ تمجید ہے اور استغفر اللہ العظیم ہے اور لا الہ الا اللہ ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کا خوب ورد رکھیں، اس سے ہمارے روح کو غذا ملے گی۔ اور ہمارے گھروں میں ہماری مستورات اور ہم گھروں میں نوافل کا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھروں میں تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ کہ تہجد کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کا خصوصی دربار ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یہ حل من مسترزق فارزقہ، کہ کسی کو رزق چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو رزق دے دوں، کسی کو مغفرت چاہیے میں اس کو مغفرت دے دوں، اور یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو آج کے موسم کے حساب سے اگر 5 بجے ہی جاگ جائیں تو آذان تک انہیں 1 گھنٹہ آرام سے مل سکتا ہے، نوافل پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کے لیے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو فرصت کے دن ہیں اور یہ جو فرصت کی راتیں ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔
کہ 15 سال کے بعد میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی ہیں، تو حساب کر کے ان اپنی نمازوں کی قضا کی جائے کہ جب سے میں 15 سال کا ہوا ہوں، میری یہ ظہر، یہ عصر اور یہ مغرب اور یہ عشاء اور یہ فجر، ان کی مجھے قضا کرنی ہے۔ اور قضا میں صرف فرضوں کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی کہ صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد گھر آ گیا اور یہ نیت کر کے کہ میری بالغ ہونے کے بعد جو صبح کی فجر قضا ہوئی ہے، اس کی 2 فرض جو ہیں ان کی میں قضا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک قضا جو ہے وہ قضا بھی پڑھ لے کہ بالغ ہونے کے بعد میری جو پہلی ظہر چھوٹی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، یہ نیت کر کے دل میں ارادہ کر کے اس کے ساتھ ادا کے ساتھ قضا بھی پڑھتا رہے۔ اسی طرح سے عصر میں ہو، لیکن صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ نوافل جائز نہیں ہیں، البتہ قضاء عمری جو ہے، قضاء عمری کی اجازت ہے کہ آدمی قضاء عمری پڑھے لیکن مسجد میں نہ پڑھے، گھر میں پڑھے۔ اس لیے کہ اگر کوئی قضاء عمری پڑھے گا تو دوسرا دیکھنے والا شاید یہ سمجھ جائے گا کہ یہ نوافل پڑھ رہا ہے، تو وہ نوافل پڑھنا شروع کر دے گا اور شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس لیے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اگر قضاء عمری پڑھنے کا ارادہ ہو تو وہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرے، مسجد میں نہ پڑھے۔ اسی طرح سے وطر ہے، وطر کی قضا کرے، اپنا معاملہ اللہ سے صاف کر لے کہ کسی کا مجھ پر کوئی حق تو نہیں ہے کہ وہ حق میں اس کا یہی ادا کر دوں کہ کل میں جب قیامت میں پہنچوں گا، اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی تو وہاں روپے پیسوں کے ذریعے سے، دینار و درہم کے ذریعے سے بدلہ نہیں چکایا جائے گا، وہاں تو نیکیوں کے ذریعے سے بدلہ چکایا جائے گا۔ کہ ایک آدمی، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ نیکیوں کا ایک ڈھیر، ایک پہاڑ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن وہاں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے زخم دیا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، لہٰذا اس نے جو مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بدلے میں آج مجھے اس کی نمازیں چاہیے، آج مجھے اس کے روزے چاہیے، آج مجھے اس کی تسبیحات چاہیے، آج مجھے اس کا حج اور عمرہ چاہیے۔ تو اس کی یہ نیکیاں چھین چھین کر اس مظلوم کو دلائی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور کچھ لوگ ہوں جن کا اس نے حق دبایا ہو، جس کو ستایا ہو، تو وہ کوئی اور کھڑا ہو جائے تو فرمایا پھر اس کی جو بدیاں ہیں، جس پر ظلم کیا ہے، اس کے گناہ جو ہیں، ان گناہوں کو اٹھا کر اس ظلم کرنے والے اور اس حق دبانے والے کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہ ایک ایمان والا بندہ ہو، اس نے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح نہ کیا ہو اور پھر وہاں اللہ کے جا کر یہ جہنم میں جائے، یہ بات زیادہ قابل افسوس ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم دیکھ لیں کہ گھر میں بیوی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ حیوانات جو ہم نے گھر میں رکھے ہیں ان کی حق تلفی تو نہیں ہوتی، ان پر ظلم تو نہیں ہوتا، کہ ان تمام اہل حقوق کو قیامت کے دن کے حق دلائے جائیں گے اور وہاں نیکیوں سے بدلہ چکایا جائے گا اور نیکیوں سے معاوضہ دلایا جائے گا۔ اس لیے بہت فکر مندی کی بات ہے،
بڑے فکر کے ساتھ آدمی اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لے۔ یہ قبر میں نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ والدین ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ اور کوئی آدمی ساتھ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو، اللہ کے یہاں ہم پہنچ جائیں اور اللہ کے یہاں ہماری یہاں پوچھ تاچھ ہو، اس سے پہلے ہم اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح کر لیں۔ اور پھر جو دوسری جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو یہ فرصت کے دن ہیں ان کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے استعمال کرے، اور جن حضرات کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ اپنے اس موقع کو غنیمت جان کر جماعتوں کے ساتھ 40 دن 4 مہینے کا وقت لگا کر آ جائیں، تاکہ ہمارے اندر دین کی وہ حقیقت پیدا ہو جائے جس حقیقت کے لیے اور جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور جب تک آدمی دین کے لیے باضابطہ طور سے دنیا کے جمیلوں سے اور دنیا کی مشغولیتوں سے فارغ ہو کر وقت نہیں لگاتا، اس وقت تک اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو شریعت کا مقصود ہے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں آج کچھ اپنے یہاں گرد و نواح میں کام کر رہی ہیں اور کچھ دور دراز جا کر دین کی محنتیں کر رہی ہیں۔ پچھلی دفعہ ایک ساتھی نے ماشاءاللہ فون کیا، ان کی جماعت پونے جا رہی تھی، تقریباً 5-6 دن کا سفر ہے، تو لوگ اتنی ماشاءاللہ محنتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی کچھ حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگ جائے، ہمارا بھی اس میں کھاتا کھل جائے، تاکہ قبر کی جو تنہائی کی رات ہوگی اور وحشتناک رات ہوگی اور آخرت کی جو ہولناک منزلیں ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے جانے کے بعد ایسے لوگ یہاں پیدا ہوں، ایسے افراد پیدا ہوں جو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے مطابق اپنا سب کچھ کرنے والے ہوں۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کاروبار اور ان کی تمام چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ورنہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ لگے رہے